اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی پیسہ وغیرہ نہ ہو، جس کے پاس وہ سب سے غریب ہے؟ فرمایا نہیں، میرے امت کا وہ غریب نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہم تو اسی کو غریب کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کو پیسہ وغیرہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں صحابہ، میری امت کا غریب وہ ہے، سنو سنو، کون؟ نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، روزے دار ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں ہے، یہ ساری چیزیں، وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، وہ حج بھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ ساری جو عبادات ہے اس کے اندر ہے۔ فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جب کل قیامت کے دن وہ آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا۔ اب پہاڑوں جتنی نیکیاں جو بندہ لے کے آئے گا، ظاہر بات ہے وہ نمازی تھا، وہ تہجد گزار تھا، وہ حاجی تھا، یعنی یہ ساری نیکیاں ایسے تو نہیں کمائی گئی نا، اس نے نمازیں پڑھی ہے تو یہ نیکیاں کمائی۔ فرمایا پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا اور بڑا خوش ہو کے آئے گا کہ میری تو بخشش ہو جانی، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے آج ترس رہے ہیں اور میرے پاس تو پہاڑوں جتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا جب وہ قریب آئے گا اور بڑا خوش ہوتا اتراتا ہوا آئے گا، جب رب کے سامنے آئے گا حساب کتاب شروع ہوگا، ادھر سے ایک نکلے گا، ادھر سے سارے حقوق والے نکلیں گے۔ یا اللہ حاجی صاحب نے مجھے گالیاں دی تھی اور بڑا آدمی تھا، میں اس کو جواب نہ دے سکا، مجھے بدلہ دیا جائے۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے میری فلاں زمین دبائی تھی، میں بدلہ نہ لے سکا، میری زمین کا حق ماں۔ اچھا لوگ نکلتے جائیں گے، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کو کسی نہ کسی طرح تکلیف دی ہوگی، وہ سارے حقوق والے جمع ہو جائیں گے، مطالبہ کریں گے اللہ یہ تو جا رہا ہے جنت پہ، پر ہمارا کیا بنے گا؟ جو اس نے ہمیں اتنا ستایا تھا وہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کہے گا اچھا آج کا دن ایسا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، تمہارا حق تمہیں دیا جائے گا، لاؤ اس کی نیکیاں ان کے حق ان کو دے دو۔ ہاں تجھے گالی دی تھی، اس کو اتنی نیکی دے، ہاں تیری زمین قبضہ کی تھی، اس کو اتنی نیکی دے، ہاں تجھے تکلیف دی تھی، اس کو اتنی نیکیاں دے۔ وہ ساری پہاڑوں جتنی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ دیکھتا رہے گا اور حقوق العباد والے ابھی کھڑے ہوں گے، یا اللہ اب ہم کیا کریں گے؟ نیکیاں تو وہ لے گے، ہمارے حق اسے میں تو کچھ نہ آیا۔ اللہ کہے گا اچھا ایسے کرو، تم اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ اور جاتے جاؤ، وہ گناہ دیتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے، سارے گناہ دے کے وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا، وہ پہاڑوں جتنے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اب پتہ چلا معاملات کی صفائی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اب پتہ چلا حرام حلال کسی پہ ظلم زیادتی کا کیا ہوتا ہے۔ صرف نماز کو ہی بخشش کا ذریعہ سمجھ لینا اور لوگوں کے حقوق غصب کرتے جانا اور لوگوں کو تکلیف دینا اور معاشرے میں بدامنی پھیلانا، اس کا یہ حشر ہوگا۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کرے۔